السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تجوید کلاس میں سورۃ البقرہ کی آیات 96 سے 100 تک آیات کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ واللہ بصیر بما یعملون۔ نون مشدد میں غنہ ہوگا، میم ساکن میں غنہ نہیں ہوگا۔ ح ساکن ہے، حروف حلقی میں سے ہے، اپنے سے پہلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ نون مشدد میں غنہ ہوگا اور صاد کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ الف مدہ بھی بن رہی ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ لام پر کھڑی زبر ہے، اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ یا پر کھڑی زبر ہے، اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ وقف کی صورت میں دو زیر کی تنوین گر جائے گی اور تا ہا میں بدل جائے گی۔ یہاں 3 ڈاٹ ہیں، لائن میں بھی 3 ڈاٹ ہیں۔ قرآن پاک میں اکثر مقامات پر یہ 3 ڈاٹ ہیں اور یہ ٹوٹل 6 ڈاٹ ہو جاتے ہیں۔ ان کو معانقہ کہا جاتا ہے۔ ان کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم نے پہلے معانقے پر وقف کیا ہے تو دوسرے پر وقف نہیں کرنا، اور اگر دوسرے پر وقف کیا ہے تو پہلے پر وقف نہیں کرنا۔ اس کا معنی ہے ملنا، کہ اس آیت کا اس آیت کے ساتھ ملنا ہے ترجمے کے حساب سے۔ جیسے علی حیا، لام مشدد ہے، جماؤں کے ساتھ ادا کیا جائے گا، نون کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ بن رہی ہے۔ شین بھی ساکن ہے، شین کو حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ بن رہی ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اور یہاں دوسرا معانقہ ہے، 3 ڈوٹ یہاں پر ہیں، یہاں پر وقف نہیں کیا جائے گا۔ اس کو ایسے پڑھا جائے گا اشرکو یودو، میم ساکن میں غنہ نہیں ہوگا، واو ساکن سے پہلے زبر واولین بن رہی ہے، اسے کھینچا نہیں جائے گا، میم مشدد میں غنہ کیا جائے گا۔ لام ساکن ہے، لام کو حمزہ کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ وقف کی صورت میں 2 زیر کی تنوین گر جائے گی، تا ہا میں بدل جائے گی۔ الف مدہ بن رہا ہے، ہا ساکن ہے، ہا کو زا کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ لام ساکن ہے، لام کو نون کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ الف سے پہلے زبر الف مدہ بن رہی ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ نون ساکن کے بعد یا مشدد آ رہی ہے، نون ساکن میں غنہ بھی کیا جائے گا، ملا کر بھی پڑھا جائے گا۔ میم مشدد میں غنہ ہوگا، را پر کھڑی زبر ہے، را وقف کی صورت میں زبر گر جائے گی اور را ساکن ہو جائے گی۔ واللہ، اللہ کی لام سے پہلے زبر ہے، اللہ کی لام موٹی پڑھی جائے گی اور کھڑی زبر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ بصیر، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ بن رہی ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ 2 پیش کی تنوین کے بعد با ہے اور یہاں چھوٹی سی میم لکھی ہوئی ہے۔ تنوین کی آواز کو میم سے بدل کر غنے کے ساتھ ادا کیا جائے گا، جیسے بصیر بما، قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنین۔ لام ساکن ہے، لام کو قاف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ نون ساکن میں اخفا ہوگا، کاف حرف اخفا میں سے ہے، الف مدہ بن رہی ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ 2 زبر کی تنوین کے بعد لام مشدد آ رہی ہے، تنوین میں غنہ نہیں کیا جائے گا۔ با ساکن ہے، حروف قلقلہ میں سے ہے، قلقلے کے ساتھ ادا کیا جائے گا، جیسے لجبریل، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ بن رہی ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ نون مشدد میں غنہ ہوگا، حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔
ہا پر الٹی پیش ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. زا مشدد ہے، جمع والا حرف ہے، سٹی کے ساتھ ادا کیا جائے گا نزلہ. ہا پر الٹی پیش ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. لام پر کھڑی زبر ہے، اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. لام ساکن ہے، قاف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. ذال نرمی والا حرف ہے، ساکن ہے، اپنے سے پہلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. اللہ کی لام سے پہلے زیر آ رہی ہے، اللہ کی لام باریک پڑھی جائے گی. دال مشدد ہے، جماؤ کے ساتھ ادا کیا جائے گا. دو زبر کے تنوین کے بعد لام مشدد آ رہی ہے، تنوین میں غنہ نہیں ہوگا. الف مدہ بن رہی ہے، یا ساکن سے پہلے زبر یالین بن رہی ہے، اسے کھینچا نہیں جائے گا. بین یدیہ، یا ساکن سے پہلے زبر یالین بن رہی ہے، اسے بھی کھینچا نہیں جائے گا. دو زبر کی تنوین کے بعد واو مشدد آ رہی ہے، واو مشدد حرف یرملون میں سے ہے، تنوین میں غنہ بھی کیا جائے گا، ملا کر بھی پڑھا جائے گا. جیسے وَهُدًى وَبُشْرًى. را پر کھڑی زبر ہے، را موٹی پڑھی جائے گی اور ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھی جائے گی. لام ساکن ہے، لام کو لام کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. واو خالی ہے، جزم کی حرکت حمزہ پر ہے، حمزہ پر جزم کی حرکت ہوگی تو حمزہ جھٹکے کے ساتھ پڑھی جائے گی. جیسے للمؤمنین. یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ بن رہی ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. وقف کی صورت میں زبر گر جائے گی اور نون ساکن ہو جائے گی. من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. نون ساکن میں اخفا ہوگا، الف مدہ بن رہی ہے، دو زبر کی تنوین کے بعد لام مشدد آ رہی ہے، تنوین میں غنہ نہیں ہوگا، لام باریک پڑھی جائے گی. لام پر کھڑی زبر ہے اور بڑی مد ہے، مد متصل، دونوں کو ملا کر 6 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. یہاں بھی ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. با ساکن ہے، حروف قلقلہ میں سے ہے، قلقلہ کے ساتھ ادا کیا جائے گا. یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ بنی ہے، اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. یہاں بھی یا ساکن سے پہلے زیر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. کاف پر کھڑی زبر ہے، اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. نون مشدد میں غنہ ہوگا. اللہ کی لام سے پہلے زبر آ رہی ہے، اللہ کی لام موٹی پڑھی جائے گی. دو پیش کی تنوین کے بعد لام مشدد آ رہی ہے، تنوین میں غنہ نہیں ہوگا. لام ساکن ہے، لام کو لام کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. کاف پر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ بن رہی ہے، وقف کی صورت میں زبر گر جائے گی اور نون ساکن ہو جائے گی. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. دال ساکن ہے، قلقلے والا حرف ہے، قلقلے کے ساتھ ادا کیا جائے گا. نون ساکن میں اخفا ہوگا، زا حرف اخفا میں سے ہے، لام ساکن ہے، لام کو زا کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. الف مدہ ہے، بڑی چھوٹی مد ہے، الف مدہ ہے، چھوٹی مد ہے، دونوں کو ملا کر 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. یا ساکن سے پہلے زبر یالین بن رہی ہے، اسے کھینچا نہیں جائے گا. الف پر کھڑی زبر ہے، یا پر کھڑی زبر ہے، دونوں کو ایک ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. دو زیر کی تنوین کے بعد با آ رہی ہے، چھوٹی سی میم لکھی ہوئی ہے، تنوین کی آواز کو میم سے بدل کر غننے کے ساتھ ادا کیا جائے گا. یا مشدد ہے، جماؤ کے ساتھ ادا کیا جائے گا. نون پر کھڑی زبر ہے، اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. وقف کی صورت میں دو زیر کی تنوین گر جائے گی، تا ساکن ہو جائے گی. یہاں الف مدہ بن رہی ہے، کاف ساکن ہے، باریک حرف میں سے ہے، کاف ساکن ہے، باریک ہے، اپنے سے پہلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. را پر پیش کی حرکت ہے، را موٹی پڑھی جائے گی. الف مدہ بن رہی ہے اور چھوٹی مد ہے، مد منفصل، دونوں کو ملا کر 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. لام ساکن ہے، لام کو لام کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. فا پر کھڑی زبر ہے، اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ بن رہی ہے، اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. وقف کی صورت میں زبر گر جائے گی اور نون ساکن ہو جائے گی. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. لام مشدد ہے، جماؤ کے ساتھ ادا کیا جائے گا. الف مدہ بھی بن رہی ہے، اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. عین پر کھڑی زبر ہے، اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ بن رہی ہے،
اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. دو زبر کے تنوین میں غنہ، دو زبر کی تنوین کے بعد نون مشدد آ رہی ہے، تنوین میں غنہ بھی کیا جائے گا، ملا کر بھی پڑھا جائے گا. جیسے عہدن نبذہ، ہاں پر الٹی پیش ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ بن رہی ہے، اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. دو پیش کی تنوین کے بعد میم مشدد آ رہی ہے، میم مشدد حروف یرملون میں سے ہے، تنوین میں غنہ بھی کیا جائے گا، ملا کر بھی پڑھا جائے گا. نون ساکن میں غنہ نہیں ہوگا کیونکہ ہا حروف حلقی میں سے ہے. وقف کی صورت میں میم ساکن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. لام ساکن ہے، لام کو باقی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. میم ساکن میں غنہ نہیں ہوگا، الف مدہ بن رہی ہے. واو خالی ہے، حمزہ پر جزم کی حرکت ہے، حمزہ جھٹکے کے ساتھ پڑھی جائے گی. جیسے لا یؤمنون، واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ بن رہی ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. واو کی صورت میں زبر گر جائے گی اور نون ساکن ہو جائے گی. آج ہم نے سورۃ البقرہ کی 96 سے 100 تک آیات کو تجوید کے ساتھ پورا کمپلیٹ پڑھ لیا ہے. اب ہم اسے رواں پڑھتے ہیں. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیات 96 سے 100 تک آیات کو تجوید کے ساتھ اور رواں پورا کمپلیٹ پڑھ لیا ہے. صدق اللہ العظیم.